غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ تو دنیا میں بے شمار لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے جانے سے ایک خلاصہ ہو جاتا ہے۔ آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا۔ مولانا محمد اون نقوی کی اچانک وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ خلا اتنا آسانی سے پر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم مرحوم کی رہائش گاہ پر آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کا ہجوم ہے جو ان سے تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہمارے درمیان مرحوم کے والد بزرگوار معروف سوز خاں عابد حسین عاطف البری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں مولانا صاحب کے بارے میں ان سے کچھ بات چیت کروں گا۔ قبلہ، مولانا اون نقوی صاحب کا بچپن کیسا گزرا؟ انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور انہیں مولانا بننے کا، عالم دین بننے کا شوق کیسے ہوا تھا؟ یہ آپ کی تربیت کا اثر تھا یا انہوں نے اپنے طور پر اس کو اپنایا تھا، اس پیشے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے اقبال صاحب، ہم جب پاکستان آئے ہندوستان سے تو کثیر تعداد میں ہم ایک علاقے سے ایک علاقے میں منتقل ہوئے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ جیسے اور مہاجر کسی کے 2 گھر کہیں 10 گھر کہیں پر، ہم 200 گھر ریاست خیرپور میں ایک جگہ آباد ہوئے۔ تو جو کلچر، جو معاشرہ، جو باتیں ہماری رسم و رواج ہندوستان میں تھیں، ریاست الور میں جہاں کے ہم ہیں، ہم راجستھان کی ریاست الور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے بڑے بوڑھے چونکہ حیات تھے تو وہ ان لوگوں نے وہاں بھی رائج کیا ان رسموں کو۔ اچھا، مذہبی لوگ ہم وہیں سے تھے اور ادبی لوگ بھی ہم وہیں سے تھے۔ اردو ادب سے اور مذہب سے ہماری واقفیت آشنائی بہت اچھی تھی۔ ہم جدی پشتی ایک طرح سے ذاکرین لوگ ہیں، اور ہمارے خاندانوں میں جیسے وہ ایک مصرع ہے کہ 7ویں پشت ہے اس دشت کی سیاحی میں، تو ہماری تو پتہ نہیں کتنی پشتیں ہیں۔ جب سے مولا کا یہ ہوا ہے اس کے بعد سے ہم اس میدان میں ہی ہیں۔ تو خیرپور میں بھی وہ ماحول تھا ہمارا کہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے آتے ہی سب سے پہلے اپنی مسجد بنائی مولا کی، اللہ کی، پھر امام بارگاہ بنایا، اور تازے داری اور ماتم داری اور یہ مولا کی ولایتیں اور مولا کی ولادتیں اور مولا کی شہادتیں منائیں۔ تو چونکہ 200-300 گھر ایک خیال کے، ایک مذہب کے، ایک علمی شخصیت ہوں تو ان کے جو بچے ہوں گے تو ظاہر ہے اسی میں پلیں گے نا۔ تو وہ یہی نتیجہ ہوا کہ نہ صرف محمد اون نقوی، میرے 4 بیٹوں میں فخر سے کہتا ہوں کہ کسی نے کسی کھیل کو نہیں اپنایا۔ دوسری بات، چونکہ مذہبی علاقہ تھا اور وہ مذہبی طور پر ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی میں یہ ہے کہ ہم جس الور میں جس گاؤں سے آئے اس گاؤں کا نام ہے پہاڑی۔ بڑا گاؤں تھا بہادر پور، چھوٹا گاؤں تھا پہاڑی۔ پہاڑی میں تقریباً 60-70 گھر تھے، جس میں میراثی بھی تھے، خانزادے بھی تھے، تیری بھی تھے، اور ہندو بھی تھے۔ ہندوؤں میں مالی اور کمہار تھے اور سید بھی تھے۔ تو ایک صاحب سوچ پڑ رہے تھے، میں جا رہا تھا ادھر سے، میں گزرا تو میں بچہ تھا، میں نے ان سے کہا جی چاچا آپ تو سنی ہو، آپ کا کیا واسطہ سوزخانی سے؟ تو رونے لگے، کہنے لالا بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے تو کہنے لالا یہ تو ایسا عشق ہے مولا کا کہ ہمارے گاؤں پہاڑی میں 70 گھر تھے، اس میں کمہار بھی تھے اور یہ مالی بھی تھے ہندو، اور ہم لوگ بھی تھے میراثی، سید، شیخ، پٹھان جو بھی تھے۔ 70 گھر میں ایک گھر ایسا نہیں تھا جس میں سوزخانی نہ ہوتی ہو۔ جہاں سے گزرو گے محرم میں آپ کو کسی نہ کسی سوز کا سلام کی آواز آئے گی، اتنا شوق تھا۔ تو یہ ماحول ہمیں اور اس بچے کو محمد اون نقوی کو گھر سے ملا تھا، ہمارے پورے ماحول سے ملا تھا۔ مذہبی ذہن تھا، لوگوں میں آپس میں یہ مکالمہ کرتے تھے۔ پھر انہوں نے جیسے وہ کہتے ہیں نا آن لائن تعلیم، سرگودا کے مدرسے سے، اور وہاں خیرپور کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے مولانا ابوالقاسم زیدی، ان سے مولانا مظاہر صاحب تھے، مفتی عنایت علی تھے، مفتی خادم حسین تھے، ارشاد علی صاحب تھے، مظاہر حسین صاحب تھے، مولانا امتیاز علی تھے، یہ جو
صفدر صاحب آپ کے سے میرا امروہے والے ان کے سسر، ان لوگوں کے پاس دانو ادب طے کیے، ان سے تعلیم حاصل کی اور اپنی کوشش سے، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں نے کسی بچے کو اس کے کام سے روکا نہیں، اور ان کا شروع سے ان دونوں بھائیوں کا، مولانا شہنشاہ کا بھی، ان کا بھی رجحان مذہبی تھا۔ پھر انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی سلطان مدارس سے، مولانا قاسم صاحب سے، اور اتنی تعلیم حاصل کی، شوق ہوا تو پھر اپنے بھائی کو، چھوٹے کو، مولانا شہنشاہ حسین نقوی کو ایران قم بھیجا، جو وہاں 13 سال پڑھ کر آئے ہیں۔ تو مولانا محمد اون نقوی کو قدرتی اور ماحول کے اثر سے وہ عالم بنے تھے، اور ان کا اپنا اخلاق اتنا زبردست تھا کہ میں اس کی مثال دے نہیں سکتا کہ کیسا اخلاق تھا۔ جو آدمی جب سے وہ مرے آ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرے سب سے بڑے دوست تھے، میرے سب سے اچھے دوست تھے، وہ تھے ہی دوست میرے۔ پنجاب سے جو آ رہے کہہ رہے وہ میرے پاس رہتے تھے۔ ارے بھائی سب کے پاس کیسے رہتے ہوں گے؟ پر ہر آدمی کہہ رہا ہے وہ جب آتے تھے وہ ہمارے یہاں رہتے تھے۔ اچھا قبلہ جو یہ بیمار ہوئے تقریباً 15 دن بیمار رہے، جی ہاں، تو جب یہ آخری دن تھا، شام کا وقت تھا، تو آپ کے کال آئی تھی وہاں سے ہاسپٹل سے، تو آپ کیا سمجھ کے وہاں گئے تھے ہاسپٹل؟ اصل میں یہاں سے تو وہ 2 اپریل کو گئے نا بخار دکھانے نہیں پا، اور وہاں معلوم ہوا ان ڈاکٹروں نے کہا آپ کو یہ وہاں جانا پڑے گا، ایسا یہ اٹھی تھی، وہاں داخل ہو گئے جا کے شام کو، شام سے لے کے 15 اپریل تک وہیں رہے۔ ہاں مجھے وہاں سے یہ کہتے رہے لوگ کہ بھائی وہاں جانا منع ہے، مگر وہ ٹھیک ہے۔ ایک مجھے اس میں بھی دکھایا ایسے موبائل والے میں، وہ ایسے ہاتھ ہلا کر مجھ سے سلام دعا کی انہوں نے، اور یہ کہتے رہے وہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ 15 تاریخ کو میں نے بات کی، وہاں میرا مولانا ان کے داماد وہاں ہوتے تھے، اس کا فون ملایا یہ کہنے کے لیے کہ بھائی چلو اس سے بات مت کراؤ، وہ بات نہ کرے، نہ دکھاؤ، میری بات تو سنا دو اس کو، میں اس کو دعا دوں گا وہ سن لے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو جواب میں وہ مشہد نے تو نہیں اٹھایا، ان کے داماد نے، میرے چھوٹے بھائی، چھوٹے بیٹے شہنشاہ نے اٹھایا، مولانا نے، کہہ رہے ہیں پاپا آپ ایسا کریں، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، آپ بھابھی کو بھی لے آئیں اور خود بھی آ جائیں اسپتال۔ اور میں نے خیرپور فون کر دیا ہے، میرا چھوٹا بھائی بادشاہ بھی آ رہا ہے، اور ہماری والدہ باجی بھی آ رہی ہیں۔ یہاں میرا دماغ تھوڑا ظاہر تھکنا تھا، میں یہاں سے وہاں تک دعائیں مانگتا گیا، مولا سجاد کی تسبیح پڑھتا گیا، اور ذبیحہ بھی مانا جناب سید محمد کا۔ بہرحال وہاں جب گئے تو ان کو میں نے دیکھا، خدا گواہ ہے مجھے ایسا لگا جیسے سو رہے ہیں، سانس بھی صحیح چل رہا تھا، نہ کوئی زیادہ بڑا ہوا نہ کوئی کم، چہرہ بھی بڑا اچھا، بس یہ کہ نلکی تھی ناک میں، منہ میں، ہاتھ پہ بھی لگی ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر فاخر صاحب ہیں، میں نے دیکھ کے جب پیچھے ہوا، کیونکہ لیڈیز بھی تھی ہمارے ساتھ، تو کہنے لگے ہم نے ان کو انجیکشن دیا سونے کا، نیند کا، کیونکہ اب جو ہم ان کا علاج کر رہے ہیں آج کریں گے وہ نیند میں ہی کر سکتے ہیں، بے ہوشی میں، تو اسی لیے یہ سو رہے ہیں، آپ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے رستے میں بچیوں سے کہہ دیا بھائی، اچھا مجھے بھی اچھے لگے، میں نے کہا بھائی انشاءاللہ تمہارے بابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہاں کے ہم نے روزہ کھولا، یہ ظہر کی نماز پڑھی ہے، اذان ہوئی ہے مغرب کی، مغربین کی نماز پڑھی ہے، وہاں سے اطلاع گئی کہ بھئی آپ آ جائیں، میت لے جائیں۔ چلے گئے دنیا سے، گھر تک میں نہیں آ سکے، وہیں سے بارگاہ ہے، بارگاہ سے وادی حسین میں جا کے دفن ہو گئے۔ مولا ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ جو قائم ٹی وی چینل ہے، اس کا بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ ان کے جو ساتھی یہاں آئے ہیں ان سب کی مہربانی، ان کو مولا اپنی امان میں رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اقبال صاحب کا شکر گزار ہوں، خورشید نقوی صاحب کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ مولا آپ کو اور اپنی امان میں رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ ہے، اور میرے بیٹے محمد اون کی بخشش فرما دے، اور ہمیں اس کے بچوں کے اوپر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے اللہ، آمین ثم آمین۔ نعرہ صلوات۔ موت کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ قبلہ قائم ٹی وی کی ٹیم آپ کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے آئی ہے۔ اون صاحب جو تھے قائم ٹی وی سے بہت زیادہ سے پروگراموں میں حصہ لیا کرتے تھے، ابھی حال ہی میں شعبان کے پروگرام میں حصہ لیا تھا، اس سے پہلے محرم میں بھی، اور حدیث رسول ہے عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ وزنی کہلاتی ہے۔ اور اون صاحب نے تقریر کے ساتھ تحریکی میدان میں اپنی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ ان کی کئی کتابیں، عرفان حج، عرفان قرآن، عرفان مدینہ، عرفان کربلا، عراق وغیرہ، وہ منظریں پہ آئیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے مصروف ہونے کے باوجود وہ یہ تحریر کی طرف کس طرح سے توجہ دیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کے ساتھ غمزدہ ہوں، اور پوری قوم جس انداز سے ہم سے محبت کا اظہار کر رہی ہے، رشک ہو رہا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ بات
پہلے بھی غلط تھی اور اب ثابت ہوئی ہے کہ قدر نہیں ہے ہمارے یہاں الحمدللہ ہمارے لوگ، ہم لوگ، مجھ جیسے لوگ، ہم ایک قدم آپ کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ 4 قدم ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بہترین قوم ہے ہماری قوم۔ میری مراد مولانا محمد عون نقوی کی خدمات کے حوالے سے جو ان سے محبتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک آپ کے ان کی شخصیت میں اس پہلو کی طرف توجہ کا عنوان ہے کہ کیسے ان تمام چیزوں کے باوجود تحریر کی طرف بھی وہ بھرپور، تو میں آپ سے عرض کروں کہ وہ تقریر سے پہلے، خطابت سے پہلے تحریر ہی کے شہسوار ہیں، اور انہوں نے اپنی مجالس جو خیرپور سے شروع کی، سندھی کے بہت اچھے خطیب تھے، یعنی سندھی میں جب وہ خطاب کرتے تھے تو سندھی خطبہ کو ایک خوشی ہوتی تھی اس بات کے اوپر کہ یہ بعض ہم جیسی اور بعض کہتے تھے یہ ہم سے اچھی سندھی میں بات کر رہے ہیں۔ تو مولانا کا جو خطابت کا سفر ہے وہ پھر کم عمر ہے، اور تحریر کا سفر ان کا زیادہ ہے اور اس کی عمر زیادہ ہے۔ صحافت کے انداز سے اخباروں میں مقالے لکھنا اور مضامین لکھنا، پھر مجلوں میں مضامین لکھنا، ایک اس کو اگر ہم جمع کریں گے وقت لگے گا ہمیں کہ وہ اگر جمع کریں گے تو ایک بڑی ضخیم کتاب بنے گی۔ تو عون صاحب کے یہاں ایک تو یہ پہلو کہ لکھنا ان کی اس کا حصہ تھا، ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اتنی مصروفیت کے جو سفروں میں ہیں، مسلسل مجالس کے سفر ہیں، کیسے ممکن ہے کہ انسان 7-8 پروگرام ان کی ہوتے تھے دن میں؟ جی 7 مجالس بھی ایک دن میں خطاب کرنا، اور یہ ان کے ہی کے لیے خاصہ تھا، یعنی ان کو شمار ہی لوگ ہوا کرتے ہیں، ہوئے ہیں، تھے اور نظر آئے کہ جو اتنی کثرت کے ساتھ خطاب کرتے ہوں۔ اس کے باوجود تحریروں کا تو میں تو ایک ہی بات کروں گا، اور وہ ہے برکت کا مفہوم۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ اب آپ علامہ مجلسی کو لیں، ان کی عمر کے لمحات اگر مکمل جوڑے جائیں تو ان کی زندگی کا ہر لمحے میں انہوں نے 4 سطریں لکھی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی لکھنا نہیں شروع ہو جاتا، یعنی علامہ مجلسی کی پیدائش سے لے کے رحلت تک ان کی جو تحریروں کو جمع کیا جائے تو انہوں نے ہر لمحے میں 4 سطریں لکھی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جب تک برکت اس کی زندگی میں شامل حال نہ ہو اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے تائید شامل حال نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو عون صاحب کے یہاں یہ 4 چند کتابوں کا آنا، پھر اور تحریریں ان کی اگر جمع کریں گے تو ایک ضخیم کام بنے گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے پھر اس کے قلم میں بھی برکت ہو جاتی ہے، پھر اس کی زبان میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں مشہور یہ ہے، بلکہ میں نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ وہ جس سے ملتے تھے بہت ہنس کے ملتے تھے، اور وہ سمجھتا تھا شاید مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو خاندان میں کیا یہی ان کا تاثر ہے؟ یہ بہت عمدہ پہلو اقبال حیدر صاحب آپ نے فرمایا۔ میں اس بات کو بہت ہی اطمینان کے ساتھ کہوں گا کہ وہ شخصیت ناکام ہے کہ جو باہر والوں کے لیے اچھی ہے اور گھر والوں کے لیے بری ہے۔ گھر میں آئیں تو بچیاں گھبرائیں، زوجہ ڈرنے لگے اور بہنیں گھبرانے لگیں کہ بھائی آ گئے تو اب ڈانٹیں گے، اور والد آ گئے تو اب کسی کام پر ہمیں ناراضگی کا اظہار ہوگا۔ نہیں، وہ شخصیت کامیاب ہے کہ جتنا وہ باہر والوں سے پیار کرتا ہے اتنا ہی گھر والوں سے بھی پیار کرے۔ یہ ہے جی ہاں، کیونکہ باہر والوں سے پیار پھر بھی ایک مطلبی ہو سکتا ہے، لیکن گھر والوں سے پیار قدرتی ہے اور فطری ہے اور انسانی تقاضوں کے مطابق۔ عون صاحب کے یہاں یہ دونوں پہلو بھی بھرپور تھے کہ جتنا باہر والے ان سے پیار و محبت کا اظہار کرتے تھے، گھر میں بھی۔ اب آپ ہمارے ماموزاد بھائی دانش، بادشاہ، چھوٹا بھائی، بہنیں ہماری، بھتیجے، بھانجے، اب ہمارا ایک بھانجا ہے، اس کو وہ اتنا اس کو وہ اس بات پر رو رہا ہے کہ ماموں جان نہیں رہے۔ تو یعنی رشتہ داروں سے اور گھر والوں سے ان کا پیار بھی ایسا ہی تھا جیسے باہر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو عون صاحب کا اچانک انتقال ہوا ہے، وہ محرم میں کئی اشرے پڑھا کرتے تھے پنجاب کے، اور امریکہ، کینیڈا، جرمنی، مختلف ممالک میں جاتے تھے۔ اب وہ جو خلا پیدا ہوا ہے وہ پورا ہو سکے گا؟ نہیں، خلا تو اذا مات العالم ظلم فی الاسلام سلمۃ لا یصدها فیہا شیء۔ جب ایک عالم مر جاتا ہے تو اسلام کے وجود میں ایک دراڑ آتی ہے جس کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ اور مات العالم، مات العالم، موت العالم، موت العالم، یہ ایک حدیث کا عنوان ہے۔ اور وہ جو آپ فرما رہے تھے قلم کے حوالے سے بھی، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء،
ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی کیسے سمجھیں گے شہداء کے خون سے افضل ہے علماء کے قلم کی روشنائی؟ تو میں ایک جملے میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ علماء کے قلم کی روشنائی ہی تو کسی کو شہادت کے لیے آمادہ کرتی ہے. اگر وہ آمادہ ہوتا ہے تو ان تحریروں سے آمادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ افضل قرار پائے گی جس نے ان کو آمادہ کیا ہے. تو پر تو نہیں ہو سکتی، ان کی جگہ پر نہیں ہو سکتی. علم عقل کا چراغ ہے، علم وہ پھول ہے کبھی نہیں جاتا. تو علم کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں گے؟ علم ہی حیات ہے، اور العالم حی ولو کان میتا، عالم زندہ ہے اگرچہ مر جائے. والجاہل میت ولو کان حیا، اور جاہل مردہ ہے چاہے زندہ نظر آئے. تو عالم کا عنوان اور علم کا عنوان تو اتنا حسین اور عجیب ہے کہ اس کے بغیر جانور کہلائیں گے، اس کے بغیر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ لوگ الناس ثلاثۃ، لوگ تین طرح کے ہیں، یا عالم ہیں، یا متعلم ہیں، یا مکھی مچھر ہیں. ادھر سے اڑے ادھر بیٹھ گئے، ادھر سے اڑے ادھر بیٹھ گئے. مولا فرماتے ہیں کہ یا عالم بنو یا متعلم یعنی شاگرد بنو. یہ نامفہوم زندگی اور بے مقصد زندگی گزارنے والے، تو مقصد کی زندگی تو یہ ہے کہ یا عالم ہو یا عالم سے سیکھنے والے ہوں. اچھا تب نا آپ کے بڑے بھائی تھے، وہ آپ بھی عالم دین ہیں؟ نہیں، میں آپ بھی عالم دین تھے جی. تو آپ نے انہیں کیسے پایا ویسے بڑے بھائی تھے؟ دیکھیں، علم جو زندگیوں میں تبدیلی نہ لائے وہ علم نہیں ہے. واہ. اگر علم انسان کو رویوں میں تبدیلی نہ لائے، طریقوں میں تبدیلی نہ لائے تو وہ علم نہیں ہے، بلکہ حجاب اکبر ہے جو حدیث میں آیا ہے. سب سے بڑی رکاوٹ ہی وہ علم بن جاتا ہے جو عمل تک نہ لائے. اور اگر علم عمل تک لے آئے تو پھر وہ علم ذات بن جاتا ہے، مجسم وجود بن جاتا ہے. وہ خون جو اس کے بدن میں وہ علم ہوتا ہے، وہ آنکھیں اس کی علم ہوتی ہیں، وہ ہاتھ اس کے علم ہوتے ہیں. تو اون صاحب کے ہاں یہ خوبی بھرپور تھی کہ انہوں نے جتنا جانا اتنا عمل کیا، اور جتنا انہوں نے اسلام کو، دین کو، قرآن کو پڑھا اور سمجھا، اتنے پہ عمل بھی کیا انہوں نے. اچھا کبھی آپ کی دینی مسائل پر بحث و مباحثہ ہوا؟ نہیں، کبھی بحث نہیں ہوئی، بلکہ مجھے یہ سعادت نصیب ہے کہ اگر مجھ سے وہ کوئی بات شیئر کرتے تھے، پوچھتے تھے، اور میں ان کو رائے دیتا تھا تو میری بات کو مانتے تھے، اور کوشش ہوتی تھی ہماری طرف سے بھی کہ بات مضبوط ہو جس کو وہ تسلیم کر لیں. تو تکرار نہیں ہوئی، بلکہ الحمدللہ انہوں نے اکثر میری بتائی ہوئی بات کو تسلیم کیا. میرا بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا شکریہ. آپ نے القائم ٹی وی تعریف کیا جی، اور ہم سب دعا گو ہیں پاک پروردگار مولانا اون نقوی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. موت کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. کیسے عباس کا اور پیاس کا قصہ لکھوں، پیاسا لکھوں کہ انہیں پیاسوں کا سقا لکھوں. کیسے عباس کا غازی لکھوں کہ غلام شہ والا لکھوں. چھین کر نہر کو جو رہ گیا پیاسا لکھوں. کیسے عباس کا میرا دعویٰ ہے بنا دیتے ہیں بگڑی عباس. ہاں بنا ہاتھ جگاتے ہیں نصیبہ لکھوں. کیسے عباس کا پرچم حضرت عباس ہے گھر پر میرے، یعنی ہے فضل ابو الفضل تو اور کیا لکھوں. یعنی ہے فضل ابو الفضل تو
اور کیا لکھوں کیسے عباس کا شعر حاضر خدمت ہے. مشکلوں دور ہٹو ورنہ پھر مشکلوں دور ہٹو ورنہ پھر میں جلال شہ مرداں کو عریضہ لکھوں. میں جلال شہ مرداں کو عریضہ لکھوں. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو.